وسلم۔ حضرات محترم، آج 3 شوال مکرم ہے، عید شریف ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جنم دن ہے۔ آج ہم آپ کو کچھ نفلی روزہ رکھنے کے فائدے بیان کریں گے۔ اور دیکھیے دوستو، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصول ہیں، جو سنت ہیں، وہ ہماری دنیا کی زندگی کے لیے بھی ضروری ہیں اور آخرت کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ آج کل اپنی زندگی کو صحت مند گزارنا یہ بھی بہت ٹف مسئلہ ہو گیا، مشکل مسئلہ ہو گیا ہے، اور اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں تو پھر یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہماری دنیا بھی صحت بھی اچھی رہے گی اور ہماری آخرت بھی اچھی رہے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھو اور صحت حاصل کرو۔ تو ہمیں ہفتے میں یا مہینے میں ایک آدھ روزہ رکھ لینا چاہیے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ہر قوم والے، ہر مذہب والے کسی نہ کسی صورت میں وہ روزہ رکھ کر اس کا فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اگرچہ انہوں نے اس کے نام چینج کر دیے ہیں۔ کوئی اپواس کہتا ہے، انگلش میں لوگ فاسٹنگ کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس نے ایک نفل روزہ رکھا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا جس کا پھل انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا ہوگا۔ وہ شہد جیسا میٹھا بہترین ذائقہ والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ پھل روزہ دار کو کھلائے گا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا، اللہ اسے دوزخ سے 40 سال کی مسافت دور فرما دے گا۔ یعنی جتنے دنوں میں آدمی 40 سال تک سفر کرے گا، اتنی دوری اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان میں کر دے گا۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے، جس نے اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا نفل روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور دوزخ کے درمیان یعنی بیچ میں ایک تیز رفتار سوار کی 50 سالہ مسافت سے بھی دور کر دے گا۔ یعنی جتنی دنوں میں گھوڑے پر تیز چلنے والا انسان 50 سال تک سفر کرتا رہے، تو جتنی دوری ہو جائے گی جہاں سے چلا ہے وہاں تک، اتنا جہنم اس سے دور کر دیا جائے گا۔ اور سنیے جناب عالی، اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا، زمین بھر سونا اسے دیا جائے، جب بھی اس ایک روزے کا ثواب پورا نہیں ہوگا، اس کا ثواب تو قیامت کے دن ہی ملے گا۔ اب آئیے، یہ جو مہینہ چل رہا ہے شوال، اس کو کہتے ہیں شوال المکرم، اس میں 6 روزے رکھے جاتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا اور آج پھر ہم آپ کو یاد دلا رہے ہیں۔ 6 روزے جو ہیں، اب اس میں آپ کی مرضی ہے، چاہے لگاتار رکھ لو، ماشاءاللہ کچھ صاحب رکھ رہے ہیں، اور چاہے آپ اس کو الگ الگ کر کے بھی رکھ سکتے ہو۔ جیسے پیر آ گیا، پیر کا روزہ رکھ لیا، جمعرات کا روزہ رکھ لیا، تو الگ الگ کر کے بھی آپ 6 روزے مکمل کر سکتے ہیں۔ اور چاہے تو آپ ایک ساتھ، اگر ہمت کام کر رہی ہے، ویسے یہ روزے رکھنے میں کوئی مشکل بھی نہیں، کیونکہ ابھی رمضان کی ہماری عادت بنی ہوئی ہے، ہیبٹ ہے۔ یہ روزے شوال کے، ان کو 6 روزے کہا جاتا ہے، جس کی بڑی فضیلت ہے۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر 6 دن شوال میں رکھے، یعنی یہ مہینہ جو چل رہا ہے شوال کہتے ہیں اس کو، شوال میں 6 روزے رکھے تو گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور سنیے، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد 6 دن شوال میں رکھے تو ایسا ہے جیسے اس نے عمر بھر روزے رکھے۔ یعنی آدمی رمضان کے روزے رکھے، پھر رمضان کے بعد 6 روزے اور رکھ لے، تو اور ایسا ہی وہ کرتا رہے، تو اس انسان کے لیے ایسا ثواب ملے گا جیسے اس نے پوری زندگی روزے سے رہا۔ اور سنیے، جس نے عید الفطر کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے، اس نے پورے سال کے روزے رکھے، جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 ملیں گی۔ تو ماہ رمضان کا روزہ 10 مہینے کے برابر ہے، اور ان 6 دنوں کے بدلے میں 2 مہینے، تو پورے سال کے برابر روزے ہو گئے۔
ہمیں چاہیے کہ ہم یہ روزوں کو رکھیں، اپنے بچوں کو بھی رکھ کے وہ کہیں کہ آج ہمارا روزہ ہے، تاکہ ہمارے گھر والوں کی بھی عادت بن جائے۔ اور بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ اور بھی روزے رکھتے تھے، جیسے چاند کی 13، 14، 15 ان 3 تاریخوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ ہر پیر کو، جیسے آج پیر شریف ہے، پیر کو بھی روزہ رکھتے تھے، جمعرات کو بھی روزہ رکھتے تھے، اس کے علاوہ بھی آپ روزہ رکھتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضور کی سنت بھی ادا ہوگی اور ہماری صحت بھی رب کائنات بہتر سے بہتر فرما دے گا، کیونکہ آج زندگی کا جو طریقہ ہے وہ بدل چکا ہے، کھانے پینے کا بھی طریقہ بدل چکا ہے، ہمارا لائف اسٹائل بہت چینج ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی گزارنا یہ بڑا مشکل بھرا کام ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے اندر جتنی بھی اندر خرابیاں ہوتی ہیں وہ روزہ ختم کر دیتا ہے۔ ہمارے جو ٹاکسنز ہوتے ہیں، گندا خون ہوتا ہے، گندے مادے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے جسم میں بھی ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے، بہت سے سیلز جو ہوتے ہیں روزانہ بنتے ہیں اور ختم ہوتے ہیں، بنتے ہیں اور ختم ہوتے ہیں۔ ایسے سمجھیے جیسے باغ لگا ہوا ہے اور باغ میں پتے گر رہے ہیں، گھاس پھوس ہے، اگر ہم اس کی صفائی نہیں کریں گے تو باغ کا معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا۔ یہ روزے سے ہمارے اندر جو کچرا جمع ہوتا ہے، عام بھاشا میں کہہ لیجیے کچرا، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں ٹاکسن، جو ہمارے اندر جمع ہو جاتے ہیں، روزہ ان کو ختم کر دیتا ہے۔ کولیسٹرول جو بڑھ رہا ہے اس سے بھی روزہ مینج کرتا ہے، جو چربی فیٹ ایکسٹرا فیٹ جمع ہو جاتا ہے اس سے آگے چل کر بلڈ پریشر ہائی ہونے لگتا ہے، بلڈ پریشر کے بعد پھر شوگر ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو جو چربی جمع ہوتی ہے، اس چربی سے ہمارے جو ہوتے ہیں دل کے بال ہوتے ہیں وہ سکڑنے لگتے ہیں۔ جیسے مانو تمہارے گھر یہاں پہ پائپ ہے، موٹر چل رہا ہے، موٹر کا جب آپ پائپ ٹیڑھا کر دیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ یا تو پائپ نکل جائے گا یا پھر موٹر جام ہو جائے گی۔ یہی ہمارا دل کا حال ہے، دل جو ہمارا 24 گھنٹہ پمپنگ کر رہا ہے، یہ ہمارا خون پہنچاتا ہے ہر جگہ۔ اب جب نسیں جو تنگ ہوں گی تو لوڈ کہاں پڑے گا؟ دل پہ پڑے گا، موٹر پہ پڑے گا۔ جب تک کام کرے گا نہیں کرے گا تو یہ موٹر بیٹھ جائے گا، اسی کو کہتے ہیں ہارٹ اٹیک۔ اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ جو چربی ہوتی ہے وہ روزے میں ختم ہو جاتی ہے۔ دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا، میں آپ کو مثال بتاؤں، آدمی کو بھوک لگتی ہے اور کھانا نہیں ملے ٹائم پہ تو آدمی کہتا ہے بھوک مر گئی میری۔ بھوک مرتی نہیں بھائی صاحب، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اندر ایسا نظام بنایا ہے کہ وہ اتنا رحمان و رحیم ہے، وہ نہیں چاہتا ہے کہ میرا بندہ پریشان رہے۔ جب ایک ماں اپنے بچے کو بھوکا نہیں رکھ سکتی تو وہ تو رب کائنات ہے، ساری ماؤں کو اس نے پیدا فرمایا ہے۔ ایکسٹرا جو چربی ہوتی ہے وہی غذا کا کام کر لیتی ہے، وہی گھل کے غذا کا منجر۔ ہم کیا کہتے ہیں بھوک مر گئی، بھوک مری نہیں ہے، اللہ نے جو نظام پیدا کیا تھا ایکسٹرا جو چربی تھی اب وہی غذا کا کام کر رہی ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو جو ہماری ایکسٹرا چربی ہوتی ہے وہ غذا میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور ہمارا جسم ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ جو نسیں ہماری بلاک ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہ روزہ ان کو بالکل صحیح کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے روزے کا فائدہ، اور بھی ہزاروں فائدے ہیں، ہر آدمی اپنے علم کے حساب سے بتاتا ہے۔ تو بس ہمیں ضروری ہے کہ ہم صحت کے حساب سے نہیں بلکہ سنت کے حساب سے رکھیں۔ جب سنت کی نیت کریں گے تو ثواب بھی مل جائے گا اور پھر صحت بھی ہماری اچھی ہو جائے گی۔ رب کائنات ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیر کا روزہ رکھا کرو، ہم بھی رکھتے ہیں، بہت سارے ہمارے ماشاءاللہ ہماری مسجد میں روزہ رکھتے ہیں لوگ اور رکھے ہیں آج بھی۔ اللہ تعالیٰ سب کے روزے قبول و مقبول فرمائے۔ دوستان محترم، اگر اس ٹاپک پر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو سوال کے جواب دوں گا۔ آپ کمنٹ باکس میں سوال پوچھا کریں، اس سے آپ کی بھی نالج بڑھے گی اور مجھے بھی فائدہ ہوگا۔ بہت بہت شکریہ دھیان سے سننے کا۔ آپ ہمارے مائی امام یوٹیوب چینل پر تھے، اس کو ابھی آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، لائک کیجیے۔ بہت بہت شکریہ، اپنے دوستوں کو اس سے